أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم النبي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نواله وأتم برهانه وأعظم شانه وجل اسمه کی انتہائی مختصر سی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور سرور کائنات زینت بزم کائنات مغفر موجودات غمگسار زمان دستگیر جہاں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار ہدیہ درود نظر کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کی فہم و تفہیم اس کی ابلاغ و تبلیغ اور اے اللہ جو بھی زندگی کے مختصر دن باقی تیری اطاعت میں فرما برداری میں تقوی پرہیزگاری میں پیارے رسول اصحاب رسول اور آل رسول سے وفاداری کرتے ہوئے مولا پورے کرنے کی توفیق عطا کر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ہم نے آیت مبارکہ سورہ بقرہ کا یہ 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والوں راعنا نہ کہو، حضور کی بارگاہ میں راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا بلکہ یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، واسمعوا اور پہلے ہی سے بغور سن لو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت مبارکہ شان ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کر رہی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام حاضر ہوتے، غور کیجئے گا، حضور کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام حاضر ہوتے اور حضور کچھ فرماتے، یوں تو حضور کی عادت طیبہ کریمہ تھی کہ آپ کلام کو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے اور بعض اوقات ایک کلام کو 3 بار بھی ریپیٹ فرماتے تاکہ ہر سننے والا غور سے سن لے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کلام گفتگو میں معیار، وقار، وجاہت، گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی گفتگو سامنے والے کی عقل و فہم میں، دانش میں محفوظ ہو جائے۔ تو حضور کی عادت طیبہ کریمہ کہ حضور بہت ہی تحمل کے ساتھ کلام فرماتے، لیکن اس کے باوجود کچھ اعرابی صحابہ تھے
جو باہر سے آئے تھے وہ جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو کوئی بات ایسی ہوتی جو ان کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ یہ الفاظ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ ہماری رعایت کیجئے۔ راعینا کا لفظ جو ہے غور کیجئے، راعینا اس کا لغوی لفظی معنی یہی ہے عرب کی لغت میں کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، یعنی ہمارے اوپر ایسے ہی ہم گفتگو فرمائیں جو ہمارے لیے اور سہل سے سہل ہو جائے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ صرف یہ جملہ وہ کہتے تھے، راعینا، راعینا کا لفظ کہا کرتے تھے۔ اب جب یہ راعینا کا لفظ کہا گیا تو بعض منافق اور بعض یہودی ان لوگوں نے ایک معاذ اللہ سازش رچی، ایک معاذ اللہ انہیں شرارت سوجی، حضور کی بے ادبی، حضور کی گستاخی کی ایک شرارت سوجی۔ شرارت کیا سوجی انہیں کہ یہ جو لفظ راعینا ہے یہ ایک معنی تو اس کا یہی ہے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، اور دوسرا ایک معنی اس کا غلط بھی آتا ہے۔ بعض لغات میں، یہودیوں کی لغات میں معاذ اللہ اس کا معنی ایک تو گالی کے بھی آتا ہے، اور ایک ہے معاذ اللہ راعینا یعنی ہمارا چرواہا، یہ بھی اس کا لفظ آتا ہے۔ منافق اور جو یہودی تھے تو وہ اب حضور کی بارگاہ میں آ کر راعینا راعینا کرنے لگے، اور بعض اوقات راعینا کا لفظ بھی استعمال کرتے، اور پھر آپس میں وہ ہنستے شرارت کرتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ لفظ جب کہا گیا تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہودیوں کی ان لغات سے بھی واقف تھے اور یہودیوں کے ان شرارتوں سے بھی واقف ہوئے۔ جب انہیں یہ خبر ملی کہ وہ حضور کی بارگاہ میں راعینا کے دوسرے معنی لے کر حضور کی بارگاہ میں راعینا کہہ رہے ہیں اور شرارت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان یہودیوں کے پاس گئے اور کہا کہ خدا کی قسم اگر تم میں سے اب کسی نے بھی راعینا کہا تو میں تمہاری گردن اتار دوں گا۔ آپ جلال میں گئے ان کے پاس، یہودیوں نے، منافقین نے کہا کہ یہ صرف ہم ہی تو نہیں کہہ رہے، حضور کے صحابہ بھی تو کہہ رہے ہیں، ہمیں کیوں روک رہے ہو جب حضور کے صحابہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور حضور بھی منع نہیں فرما رہے۔ ابھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لے جا رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں یہ عرض کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ یہ راعینا کا لفظ جو ہے وہ ذو جہتین ہے، دو معنی میں استعمال ہوتا ہے اور منافق دوسرے معنی میں لیتے ہیں، تو حضور کرم فرمائیے کوئی اور لفظ کا انتخاب کر لیجئے۔ ابھی آپ جا رہے ہیں بات بتانے، حضور کی خدمت میں پہنچنے جا رہے ہیں، حضرت سعد سے پہلے حضرت جبرائیل حضور کی خدمت میں اللہ کی وحی لے کر آ جاتے ہیں، اور یہ اب قیامت تک کے لیے حضور کی بارگاہ میں ایک قانون بن جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو اب سے حضور کی بارگاہ میں راعنا مت کہنا، بلکہ کیا کہنا، وقولوا انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر فرمائیے، ہم پر نظر کرم فرمائیے، یہ لفظ کہنا۔ اب ایسا لفظ اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا کہ اس کا اب کوئی ذو جہتین، کوئی مترادف، کوئی اس کے مماثل ایسا معاذ اللہ لفظ ہی نہیں آئے گا کہ جس سے کوئی بے ادبی کی کوئی اس کے اندر گنجائش نکلتی ہو، بلکہ صرف یہ نہیں کہا کہ اب سے تم حضور کی بارگاہ میں آؤ تو راعینا نہ کہو، بلکہ کہا کہ واسمعوا، پہلے ہی سے تم بغور سن لیا کرو کہ کہیں میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے، پہلے ہی سے تم غور سے سن لو۔ اور پھر اللہ پاک نے شدید غضب فرمایا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں
کہ جب ہم اللہ رب العزت کا نام لیں تو اللہ تعالیٰ کہیں، اللہ رب العزت کہیں، اللہ کریم کہیں، اللہ میاں کا لفظ استعمال نہ کریں۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا اللہ میاں کہتے ہیں۔ یہ لفظ میاں جو اردو کی لغت میں ہے وہ بیوی کے شوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، پاک ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، وہ کفواً احد ہے، اس لیے اس کے لیے میاں کا لفظ بھی استعمال نہ کیا جائے۔ اگرچہ اس کے ایک معنی بزرگی کے ہیں، برتری کے ہیں، اور دوسرے معنی چونکہ اس لیے آتے ہیں اس لیے نہ استعمال کیا جائے۔ تو فرمایا کہ ذو جہتین الفاظ میں بہت زیادہ احتیاط کی جائے۔ اسی طرح قرآن کا حرف بحرف حضور کی تعظیم و تکریم سے بھرا پڑا ہے۔ اب دوسری ایک آیت اسی سے مطابقت رکھتی ہوئی کہ جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا، انہیں اس بات کا اشکال ہوا، رمضان کے روزوں کے حوالے سے، چاند کے حوالے سے بعض اوقات انہیں اشکال ہوا، تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک دن پہلے ہی سے روزہ رکھنا شروع کر دیا کہ ہمارا روزہ قضا نہ ہو۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ بقرہ عید کا دن تھا، کچھ صحابہ نے پہلے ہی سے قربانیاں کر دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پہنچا، اس سے پہلے کہ حضور کچھ فرماتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری ایک آیت مبارکہ بلکہ پوری سورہ مبارکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان میں اتاری۔ فرمایا سورہ حجرات کی پہلی آیت، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، تم ہر معاملے میں پیچھے رہو۔ جو کام اللہ رسول نے کہ ان کے حکم کے مطابق ہے تو پھر اس حکم کے مطابق اور رسول اللہ کی اقتداء میں کرو، نہ کہ تم اور آگے بڑھ کر کام کرو۔ تو حضور نے فرمایا یہ جو تم نے قربانیاں کی ہیں یہ تمہارا محض ذبیحہ تو ہو گیا، لیکن تمہیں دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے مقدم نہ ہو، آگے نہ بڑھو، اس سے زیادہ پیش قدمی نہ کرو، جتنا کہا گیا اتنا کرو، اور پیچھے چلو، پیچھے چلنے میں ہی عافیت ہے، آگے بڑھنے میں عافیت نہیں ہے۔ علماء اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور پر نبوت کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے، حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد الیاق اور دیگر علماء نے، بلکہ یہاں میرے سامنے ایک امیر اہل سنت حضرت ابو بلال علامہ الیاس قاغری دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے ملفوظات سے میں نے ایک نکالا کہ آپ نے اسی آیت کے تحت علماء کا ادب بھی بیان فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ، رسول اللہ سے آگے نہ بڑھو۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اب علماء کی تعظیم، علماء کی تکریم بھی اس کرنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی عالم کی زیارت کر لی، فرمایا کہ اس نے میری زیارت کر لی، تو اب اس کے کچھ آداب کی علماء کے سامنے با ادب طریقے سے بیٹھ اور کوئی خلاف ادب، حتیٰ کہ کوئی ایسی گفتگو جو ان کی مزاج کے خلاف ہو نہ کر، بدتمیزی سے گفتگو نہ کر، اور علماء سے جب مسئلہ پوچھ اس وقت بھی فرمایا وقت مناسب، ایسا نہ ہو وقت بے وقت مسئلہ پوچھ، وقت مناسب ان کے اوقات کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے تو مسئلہ پوچھ۔ اور فرمایا علماء سے بدگمان ہونے سے خود بھی بچ اور دوسروں کو بھی بچا۔ علماء کی جو نصیحت خلاف مزاج ہو اسے قبول کرنے میں نفس رکاوٹ بن رہا ہو تو اسے اپنے نفس کی شامت سمجھ۔ فرمایا علماء کرام کے بارے میں جھوٹ بولنے، الزام تراشی کرنا اپنے لیے ہلاکت کا باعث سمجھ، اور فرمایا اپنی بات کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے علماء کی طرف جھوٹ منسوب نہ کر، بلا اجازت شرعی کسی سنی عالم کو اپنا مخالف نہ بنا، علماء کرام کے خلاف سوشل میڈیا پر چلنے والی کسی مہم کا حصہ نہ بن، اور فرمایا علماء کرام کی غیبت نہ تو سن، نہ کوئی غیبت کر رہا ہو تو اس کے ساتھ شامل ہو۔ یہ اس آیت کے تحت فرمایا، اور فرمایا وہ لوگ جو کتابی ہیں من اہل الکتاب وللمشرکین، جو مشرک ہیں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اے ایمان والو وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی پہنچے۔ یہ کتابی، یہ مشرک، اللہ تبارک و تعالی جو تیرا خالق، جو تیرا مالک، وہ تجھے سمجھا رہا ہے کہ یہ تیرے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم،
اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے فرما دیا کہ یہ ہمارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ الکفر ملت واحدہ، یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے لیے محب ہو سکتے ہیں، ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ہمارا خیر خواہ ہمارا مسلمان ہی ہے، اگرچہ بظاہر کچھ بھی آپس کے معاملات ہوں، لیکن ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے دل میں خیر خواہی ہونی چاہیے، خواہ وہ دنیا کے کسی مسلمان کسی کونے میں بس رہا ہو۔ حضور نے تو فرمایا مسلمان ایک جسم کی مثل ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں مصر، شام، فلسطین میں جو کچھ ہوا، ہمارے دل ٹوٹ سے ٹوٹ کر گئے۔ ہم کچھ نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہم اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالی وہ بہتر منتقم ہے، وہ بہتر بدلہ لینے والا ہے، اور اللہ وقتاً فوقتاً یہ دکھاتا ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ سب کچھ میں ہے، ہم ہیں، تم کچھ نہیں ہو۔ اب بھی وہ ہوش کے ناخن لے، اور انسانیت کے نام پر ہی صحیح، جہاں کتے بلوں کے حقوق ہمیں سکھائے جاتے ہیں، وہاں پر ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے کٹتے ہوئے جسم، لٹتے اپنی عورتوں کی عصمتیں، یہ انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ کرے کہ انہیں یہ نظر آ جائے اور اب یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، اور اللہ تعالی مسلمانوں کو، اسلام کو، اہل اسلام کو غلبہ عطا کرے۔ اللہ ظالم کی پکڑ فرمائے، ہر جہت سے اللہ پاک مسلمانوں کو فتح و نصر عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔